معزز سامعین و حاضرین، آج میری تقریر کا عنوان خلوص سے متعلق ہے۔ خلوص کہتے ہیں کسی کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس نیت سے کرنا کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اسی کو خلوص کہتے ہیں۔ اور جو کام کسی شخص کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو یہ ریاکاری ہے۔ اگر ایک شخص حج اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو یہ ریاکاری ہے۔ اگر ایک شخص صدقات و خیرات اس نیت سے دیتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، جو خلوص سے کیا جاتا ہے، وہ کام اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پڑھی، اور اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جو شخص 40 دن تک نوافل پڑھے گا، 40 دن تک اللہ کی عبادت کرے گا، تو جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھی تو بہت خوش ہوئے اور ایک کمرے میں بند ہو گئے، اور 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے نوافل پڑھتے رہے۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، نوافل پڑھتے رہے، جب 40 دن مکمل ہو گئے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ حدیث میں تو یہ آیا تھا کہ جو شخص 40 دن تک نوافل پڑھتا رہے گا، جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں نے 40 دن تک نوافل پڑھ کر دیکھ لیے، 40 دن مکمل ہو چکے ہیں، میری زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ اسی کشمکش میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے مقرب بندے، اے اللہ کے ولی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پڑھا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص 40 دن تک نوافل پڑھے گا تو جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوں گے، لیکن میں نے اس پر عمل کر کے دیکھ لیا، میں نے یہ سب کر کے دیکھ لیا، میں نے دیکھا کہ میری زبان پر تو علم و حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوئے۔ اے اللہ کے ولی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہیں یہ حدیث گڑھی ہوئی تو نہیں ہے؟ کہیں یہ حدیث ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھ دی ہو، رسول اللہ نے ایسا نہ فرمایا ہو، یا پھر یہ حدیث ضعیف ہو؟ ان بزرگ نے جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو فرمایا اے امام غزالی، حدیث تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، حدیث تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، معاملہ یہ ہے کہ تمہاری زبان سے جو علم و حکمت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے ہیں، تمہاری زبان سے جو علم و حکمت کے چشمے نہیں پھوٹ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جب نوافل پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، جب تم ایک کمرے میں بند ہوئے تھے اور اس نیت سے بند ہوئے تھے کہ میں 40 دن تک نوافل پڑھوں گا، تو تمہاری نیت یہ تھی کہ جب میں 40 دن مکمل ہو جائیں گے، جب میں 40 دن تک نوافل پڑھ دوں گا، 40 دن مکمل ہو جائیں گے تو میری زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوں گے۔ اے امام غزالی، اگر تم 40 دن تک نوافل اس نیت سے پڑھ لیتے کہ اللہ راضی ہو جائے تو تمہاری زبان سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے۔ حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو بندہ 40 دن تک نوافل اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اے امام غزالی، تم نے نوافل تو پڑھے لیکن تمہاری نیت یہ نہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، تمہاری نیت یہ تھی کہ میری زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوں۔ اے امام غزالی، اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے تو 40واں دن جب مکمل ہو جاتا تو تمہاری زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے۔ معزز سامعین و حاضرین، دیکھیے خلوص اتنی باریک چیز کا نام ہے
کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف تھوڑی سی نیت بدلنے کی وجہ سے خلوص ایک ایسی چیز ہے جو غائب ہو گئی۔ اگر حضرت امام غزالی نوافل اس نیت سے پڑھتے کہ اللہ راضی ہو جائے تو ان کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے۔ اب میں آپ کو تاریخ بغداد سے، خطیب بغدادی کی ایک کتاب تاریخ بغداد ہے، اس کے اندر حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ گزرے ہیں، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا، خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے اندر حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا جو حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا اور آپ سے مسائل پوچھتا رہتا تھا، لیکن وہ شخص ایسا تھا کہ اس نے کسی شخص سے قرضہ لے لیا تھا اور غریب اتنا تھا کہ قرضہ نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس شخص نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جب کافی دن گزر گئے تو حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کچھ لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص جو میری بارگاہ میں، جو میرے پاس روزانہ مسائل پوچھتا تھا، جو میری بارگاہ میں روزانہ آیا جایا کرتا تھا، آخر کئی دن گزر گئے وہ میری بارگاہ میں نہیں آ رہا ہے، وہ میرے پاس مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اے حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ، معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص ایسا تھا جو بہت غریب تھا اور اس نے کسی سے قرضہ لے لیا تھا اور وہ قرضہ نہیں دے پا رہا تھا، جس کے بدلے میں اس قرضہ دینے والے شخص نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا، اس کو قید کروا دیا ہے۔ حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا اور اس شخص کے پاس گئے جس نے اس کو جیل میں ڈلوایا تھا اور کہا کہ تم نے اس کو جیل میں کیوں ڈلوایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے امام مبارک رحمت اللہ علیہ، معاملہ یہ ہے کہ اس شخص نے مجھ سے کافی دنوں پہلے قرضہ لے لیا تھا اور ایک مدت مقرر کر دی تھی کہ جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو میں قرضہ دے دوں گا، لیکن وہ میرا قرضہ نہیں دے پا رہا تھا، جس کے بدلے میں نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا اور میں اس کو جب تک نہیں چھڑواؤں گا جب تک وہ میرا قرضہ نہ دے دے۔ حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ اس کے بدلے کا قرضہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی زندگی میں میرا یہ راز نہ کھولنا، کبھی بھی زندگی میں اس شخص کو یہ نہ بتانا کہ اس کے قرضے کے پیسے میں نے دیے۔ اس شخص نے حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ سے قرضے کے پیسے لے لیے اور پیسے لینے کے بعد اس شخص کو جیل سے چھڑوا دیا، اور وہ شخص جب جیل سے رہا ہوا تو حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا۔ تو حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس سے ایسے ہی پوچھا کہ کئی دن ہو گئے اور تم میری بارگاہ میں نہیں آ رہے تھے، معاملہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بتا رہا ہوں کہ جیل سے چھڑوانے میں تجھے اسی شخصیت کا ہاتھ تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ پہلے کے اللہ والے، پہلے کے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کس طریقے سے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ جب مدد کرتے تھے تو اس طریقے سے کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو کان تک خبر نہیں ہوتی تھی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ معزز سامعین و حاضرین، اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب تم دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو اس طریقے سے کرو کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ کرو کہ صرف آپ کا مقصد، آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر سخی کہیں، خیرات کرنے والا کہیں۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلوص کیسا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی جنگ ایک شخص سے ہو رہی تھی جو کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، جو اسلام کو ماننے والا نہیں تھا، جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ ہوتے ہوتے یہ ہوا
کہ اس شخص نے حضرت علی، جب جنگ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اس کو قتل کرنے جا ہی رہے تھے کہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ مولانا روم مثنوی شریف لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے سینے سے اتر گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، ابھی تک تو تم مجھے پچھاڑ چکے تھے، میرے سینے پر سوار بھی اس نیت سے ہوئے تھے کہ مجھے قتل کر دو گے، لیکن اچانک تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ اگر چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، آپ کے چہرے اقدس پر تھوکا تھا، اگر آپ چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی تک میں جو لڑ رہا تھا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، ابھی تک میرا مقصد یہ تھا کہ میں اسلام کا جھنڈا بلند کروں، اسلام کا کلمہ بلند کروں، اللہ کو راضی کروں، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اور اگر میں تجھے اپنے غصے کی وجہ سے قتل کر دیتا تو اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، بلکہ میں تجھے اپنے نفس کی وجہ سے قتل کرتا، اور جب نفس کی وجہ سے قتل کرتا تو خلوص غائب ہو جاتا، کیونکہ خلوص کہتے ہیں کسی کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ معزز سامعین و حاضرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں اور خلوص کے ساتھ ہر کام کو کریں، ریاکاری سے بچیں، کیونکہ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص للہیت کے ساتھ نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔